امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ فون پر مذاکرات جاری ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ روسی صدر پوتن کے ساتھ ایران اور یوکرین کے معاملے پر ان کی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ یوکرین میں جزوی جنگ بندی کی تجویز دی۔ پوتن سے کہا ہے کہ ہماری جنگ بند کرنے میں مدد دینے سے پہلے روس کو اپنی جنگ بند کرنی ہوگی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پوتن نے ایران کی جانب سے یورینیم افزودگی کے معاملے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران کے 82% میزائل تباہ کر دیے۔ ایران کے 159 بحری جہاز ڈبو دیے۔ ایرانی کرنسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ ایران کو بس کہنا ہوگا کہ وہ ہار گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا اوپیک سے علیحدگی کا فیصلہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے 9 مئی کے دن یوکرین کے ساتھ جنگ بند کرنے کی پیشکش کر دی۔ 9 مئی کو روس نازی جرمنی پر سوویت یونین کی فتح کا دن مناتا ہے۔ روسی صدر کے سفارتی مشیر کے مطابق صدر ٹرمپ سے بات چیت کے دوران صدر پوتن نے کہا کہ وہ اس بات پر تیار ہیں کہ روسی یوم فتح کی تقریبات کے دوران جنگ بندی رکھی جائے۔ روسی صدر کے مشیر کے مطابق امریکی صدر نے پوتن کی اس تجویز کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ نازی جرمنی پر فتح کا دن ہماری مشترکہ فتح کا دن ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے ایران کی آبِ ہرمز کھولنے اور ایرانی پانیوں کی ناکہ بندی ختم کرنے کی پیشکش مسترد کر دی۔ کہا کہ جوہری معاہدے تک ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ٹرمپ کی تیل کمپنیوں کے اعلیٰ حکام سے ملاقات۔ ایرانی ناکہ بندی طویل ہونے کی صورت میں عالمی آئل مارکیٹ پر مشاورت۔ ناکہ بندی بڑھانے کی خبروں پر برنٹ خام تیل کی قیمت $120 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ WTI تیل کی قیمت $108 فی بیرل ہو گئی۔ ایرانی پرچم بردار کنٹینر شپ توسکا کے عملے کے 6 ارکان رہا کر دیے گئے۔ 22 ارکان اب تک زیر حراست ہیں۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، چند روز قبل امریکہ نے اس بحری جہاز پر قبضہ کر کے عملے کو یرغمال بنا لیا تھا۔ امریکی بحری بیڑا جیرلڈ فورڈ بھی جلد مشرق وسطیٰ سے نکل جائے گا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ بحری بیڑا مرمت کے لیے مشرق وسطیٰ سے باہر جا رہا ہے۔ بحری بیڑا جیرلڈ فورڈ 10 ماہ سے مشرق وسطیٰ میں تعینات تھا۔ بحری بیڑا جانے کے بعد ایران کے خلاف امریکہ کی فائر پاور کم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ایران نے امریکی بحری بیڑے USS ابراہم لنکن پر حملے کا دعویٰ کیا تھا، جس کی امریکہ نے تردید کی تھی۔ تاہم ابراہم لنکن عالمی ریڈار سے غائب ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق USS ابراہم لنکن خلیج عمان کے قریب موجود ہے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف پہلی بار ہائپرسونک میزائل تعینات کرنے پر غور۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ کام نے ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطیٰ بھیجنے کی درخواست کی ہے۔ تاحال اس سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اقدام کا مقصد ایران کے اندر گہرائی میں موجود میزائل لانچرز کو نشانہ بنانا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا رپورٹ پر تبصرے سے گریز۔ ڈارک ایگل میزائل کی ممکنہ رینج 1725 میل سے زائد ہے، جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز پرواز کر سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ نیا عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم۔ امریکی محکمہ خارجہ کا دنیا بھر میں امریکی سفارتخانوں کو تار۔ امریکی میڈیا کے مطابق تار میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ ممالک کو ایک نئے معاہدے کے لیے راغب کریں۔ اس نئے معاہدے کا نام میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ رکھا گیا ہے۔ ٹرمپ چند ہفتے قبل دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہرمز مکمل طور پر کھلی اور کاروبار کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہا ہے کہ لبنان پر صرف سرجیکل حملے کریں۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے کہا کہ لبنان کے خلاف مکمل جنگ سے گریز کرنا چاہیے۔
امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا کانگریس سے شکوہ، کہا ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایران جنگ سے بڑا چیلنج کانگریس ارکان کی مخالفت کا ہے۔ کانگریس کمیٹی میں پیشی کے موقع پر کہا کہ ابھی جنگ شروع ہوئے صرف 2 ماہ ہوئے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ عراق، افغانستان اور ویتنام کی جنگوں سے بہت چھوٹی ہے، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت درپیش ہے وہ ڈیموکریٹس اور کچھ ریپبلکنز کی طرف سے جنگ کی مخالفت، حوصلہ شکن اور لاپرواہی والے بیانات ہیں۔ جنرل ڈینکن نے کہا کہ ایران جنگ میں اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہے، امریکہ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سماعت کے لیے آمد پر پیٹ ہیگزٹ کو احتجاجی مظاہرین کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری، دعا ہے کہ جنگ جلد ختم ہو اور امن آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے خلوص دل سے کام کیا، فیلڈ مارشل نے ہمت نہیں ہاری۔ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یقین دلایا کہ قیادت سے تفصیلی مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ موجودہ صورتحال کو ملکی معیشت کے لیے چیلنج قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ جنگ نے ہمارے 2 سال کے اجتماعی کاوشوں کو نقصان پہنچایا۔ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتوں نے معاشی استحکام کی کوششوں پر اثرات مرتب کیے۔ پاکستان نے $3.5 ارب کی بیرونی قرضے واپس کیے۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی قیادت کے تعاون کے مشکور ہیں۔ امریکی دفاعی بجٹ کے لیے جاری سماعت میں ڈیموکریٹک رکن کانگریس جان گرے مینڈی نے وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا کہ ایران سے جنگ امریکہ کا خود لگایا ہوا زخم ثابت ہو رہی ہے۔ پیٹ ہیگزٹ اور ٹرمپ پہلے دن سے امریکی عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹرمپ جنگ کر کے مشرق وسطیٰ کی دلدل میں دھس چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کے 13 فوجی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ ایرانی قیادت اور ایران کی فوجی صلاحیت آج بھی قائم ہے۔ تنازع نے ایران کے چین، روس اور شمالی کوریا سے تعلقات کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے جو مینڈی کی تنقید مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسی باتیں امریکہ کے مخالفین کو پروپیگنڈے کا مواد فراہم کریں گی۔ سینئر صحافی شاہزیب خانزادہ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں ابھی تک جتنے بھی پروپوزل اور کاؤنٹر پروپوزل آئے ہیں ان پر ایران کی طرف سے جو رسپانس آنا چاہیے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، اور ایرانی رسپانس کا دورانیہ اب دنوں تک چلا گیا ہے۔ اس لیے جس رفتار سے بات چیت کے حوالے سے پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی۔ دونوں اطراف سے ایسے ویریبل فیکٹرز ہیں جو جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتے، وہ اس مذاکرات کے عمل میں تاخیر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عمل کو ڈی ریل کر سکتے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بریفنگ کے دوران پینٹاگون کے فائنینشیل آفیسر نے بتایا کہ ایران سے جنگ میں اب تک امریکہ کے $25 ارب خرچ ہو چکے ہیں۔ زیادہ رقم ہتھیاروں پر اور کچھ مینٹیننس اور آلات کی تبدیلی پر خرچ ہوئی۔ جنگ کے خرچ کو اس لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے سال 2027 کے لیے $1500 ارب دفاعی بجٹ کی درخواست کر رکھی ہے۔ بجٹ بڑھانے کی اس درخواست کے دفاع میں پیٹ ہیگزٹ کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کا ہدف ہے کہ وہ امریکی دفاعی صنعتی نظام کو جنگی بنیادوں پر چلنے والے نظام کی طرف لے جائیں۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ ایران کے ساتھ جنگ میں اب تک 13 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ آج HBL PSL 11 ایلیمنیٹر 1 میں حیدرآباد کنگز مین نے ملتان سلطانز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ ملتان سلطانز کی ٹیم شکست کے بعد ایونٹ سے باہر ہو گئی۔ ملتان سلطانز نے 9 وکٹ پر 159 رنز بنائے۔ شان مسعود نے 69 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ حنین شاہ، محمد علی اور عاقب جاوید نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ حیدرآباد کنگز مین نے ہدف 16ویں اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ماس صداقت اور عثمان خان نے 64 رنز کی اننگز کھیلی۔ حیدرآباد کنگز مین اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا ایلیمنیٹر 2 جمعے کو کھیلا جائے گا۔ فاتح ٹیم اتوار کو فائنل میں پشاور زلمی کا مقابلہ کرے گی۔ میچز جیو سپر اور مائکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت اور نوابشاہ میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سکرن 45، دادو لسبیلا منجو-داڑو 44، حیدرآباد سکھر 42، ملتان صاحبال 38، کراچی 35، لاہور 34، اسلام آباد پشاور 33، کوئٹہ مظفر آباد 30 اور گلگت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
افغان طالبان رجیم کا ایک بار پھر جنوبی وزیرستان کے علاقے انگورا ڈا میں سول آبادی پر حملہ. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان رجیم کی گولہ باری سے 4 بچے اور ایک خاتون شدید زخمی ہوئے. جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے پاک فوج نے سرحد پر افغان طالبان کے متعدد پوسٹوں کو نشانہ بنایا. افغان طالبان اہلکار پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ نکلے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان رجیم کی جانب سے مسلسل پاکستان میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ پاک فوج افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے صرف عسکری اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے. چند روز قبل بھی اسی علاقے میں افغانستان سے بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے تھے. 8 جدید ہنگور کلاس آبدوزوں کی پاکستان نیوی میں شمولیت ایک اہم سنگ میل ہے. جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے لیس ان آبدوزوں میں ماڈرن سینسرز لگے ہیں جو کہ دشمن کو پہچان لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار وائس ایڈمرل ریٹائرڈ محمد سلیم اور میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید کی پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو. کہا کہ یہ آبدوزیں لمبے عرصے تک پانی کے اندر رہنے اور دشمن کو سمندر کے اندر ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. دبئی میں جائیداد خریدنے پر 2 سال کا رہائشی ویزا ملے گا. دبئی میں پراپرٹی ویزا قوانین میں نرمی. سرمایہ کاروں کے لیے بڑی سہولت. 2 سالہ رہائشی ویزا کے لیے سنگل مالک پر قیمت کی شرط ختم. حکام کے مطابق مشترکہ پراپرٹی پر بھی رہائشی ویزا ملے گا. مشترکہ پراپرٹی میں ہر سرمایہ کار کا حصہ کم از کم 4 لاکھ درہم ہونا ضروری قرار. دبئی پراپرٹی ویزے کے لیے نئی سہولیات. دبئی کا 2 سالہ انویسٹر ویزا مزید آسان اور قابل رسائی ہوگا. 5 سالہ ریٹائرمنٹ ویزا کے لیے 10 لاکھ درہم شرط برقرار. ریٹائرمنٹ ویزا کے لیے عمر کم از کم 55 سال مقرر. 10 سالہ گولڈن ویزا کے لیے 20 لاکھ درہم سرمایہ کاری لازمی. گولڈن ویزا میں فیملی اور گھریلو ملازمین کی اسپانسرشپ کی سہولت. گولڈن ویزا ہولڈر کے لیے متحدہ عرب امارات سے باہر رہنے کی اجازت بھی ہوگی. نئی پالیسی سے دبئی میں سرمایہ کاری کے مواقع مزید وسیع ہوں گے. لندن کے علاقے گولڈرز گرین میں چاقو حملہ. 2 یہودی شہری زخمی. 45 برس کا حملہ آور گرفتار. میٹ پولیس کے مطابق حملہ آور برطانوی شہری ہے جو کہ صومالیہ میں پیدا ہوا. حملہ آور ذہنی صحت کے مسائل سے دوچار ہے. سربراہ کاؤنٹر ٹیررزم پولیس نے حملہ دہشت گردی قرار دے دیا. برطانیہ کے علاقے چشائر میں گروہ کے مقام پر ایک مذہبی گروپ کے خلاف جنسی الزامات کی تحقیقات. کئی افراد گرفتار. بدھ کی صبح کیے گئے آپریشن میں 500 اہلکاروں نے حصہ لیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس 2023 سے جنسی جرائم، جبری شادی اور جدید غلامی کے الزامات کی تحقیقات کر رہی تھی. تمام جرائم میں مبینہ طور پر ایک خاتون کو ملوث سمجھا جا رہا ہے. چشائر کانسٹیبلری کے چیف سپرنٹینڈنٹ کے مطابق یہ کارروائی گروہ کے احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ نامی مذہبی گروپ کے خلاف کی گئی. گرفتار افراد کا تعلق ایک مذہبی گروہ سے ہے، لیکن پولیس کی کارروائی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جرمنی میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں ممکنہ کمی پر غور کیا جا رہا ہے. جرمنی میں امریکی فوجیوں میں کمی سے متعلق جلد فیصلہ کیا جائے گا. ٹرمپ کا یہ بیان جرمن چانسلر کی ایران جنگ پر تنقید کے بعد سامنے آیا. جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا کہ ایرانی قیادت کے ہاتھوں پوری امریکی قوم کی تذلیل ہو رہی ہے اور امریکہ کے پاس ایران جنگ سے نکلنے کی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی. بلوچستان لسبیلا میں 0 پوائنٹ چیک پوسٹ اوتھل کے مقام پر پولیس کی کارروائی. کوئٹہ سے کراچی آنے والی کار سے 7 ارب 88 کروڑ ایرانی کرنسی برآمد. سمگل شدہ ایرانی کرنسی اور ملزم کسٹم حکام کے حوالے کر دیے گئے. سندھ حکومت نے دفعہ 144 میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی. نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ بھر میں وال چاکنگ اور عوامی اجتماعات پر پابندی ہوگی. احتجاج، دھرنے، ریلیاں، اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے. آج بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کا دن. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نئی فہرست 800 اڈیالہ جیل حکام کو بھیجی جائے گی. اس سے پہلے اویس یونس چودھری ایڈوکیٹ نے فہرست اڈیالہ جیل حکام کو جمع کرائی تھی. منسوخ کی گئی فہرست میں بیرسٹر گوہر حامد خان اور سینیٹر علی ظفر کا نام شامل تھا. علی بخاری، انتظار پنجوتھا، اخوانزادہ حسین کا نام بھی منسوخی کی لسٹ میں شامل.
گجرانوالہ کے علاقے گرجاک میں خاتون اور اس کی 3 سال کی بیٹی کے قتل کے الزام میں زیر حراست خاتون کا شوہر اور پڑوسی مبینہ طور پر اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کو آلۂ قتل کی برآمدگی کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ ملزمان کے ساتھیوں نے چھڑانے کی کوشش کی، ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ دونوں ملزمان جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں تھے۔ پولیس تفتیش میں ملزم نے انکشاف کیا تھا کہ ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں تھے۔ پولیس تفتیش میں ملزم نے انکشاف کیا تھا کہ خاتون کو اس کے شوہر نے قتل کروایا۔ ملزم نے قتل سے پہلے خاتون کے ساتھ زیادتی بھی کی، پھر بتایا کہ اس کے شوہر کے کہنے پر وہ اسے قتل کر رہا ہے۔ خاتون نے اس کے بعد مزاحمت نہیں کی اور کہا کہ مجھے مار دو، زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ ملزم نے دوسری شادی کے لیے بیوی کو قتل کروایا، جبکہ قاتل نے جوئے میں ہاری رقم کا قرض اتارنے کے لیے 1.5 لاکھ روپے میں قتل کیا۔ واردات کے دوران شناخت چھپانے کے لیے مقتولہ کی 3 سالہ بیٹی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی پاکستان سے متعلق ڈائگنوسٹک رپورٹ مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ آئی ایم ایف کبھی بھی کلین چٹ نہیں دے گا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہاں سے فنڈنگ لیتی ہے؟ 800 بندوں سے کیسے پورے ملک کا سروے کر لیتے ہیں؟ کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل غیر سیاسی ہے؟ چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ ارکان پارلیمنٹ کے خلاف اب بھی کیسز چل رہے ہیں، مگر اب ہم پریس ریلیز جاری نہیں کرتے۔ کئی کیس ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کو بھیجے ہیں۔ نیب کے نزدیک ملزم کی بھی اتنی ہی عزت ہے جتنی ہماری عزت ہے۔ 2 ماہ میں نئی ریل اسٹیٹ اصلاحات آنے والی ہیں۔ ان اصلاحات کے بعد فائل سسٹم ختم ہو جائے گا۔ کراچی میں میٹرک کے بعد کیمبرج سسٹم کا اے ایس میتھس کا پرچہ مبینہ طور پر لیک ہو گیا۔ بدھ کو ہونے والا پرچہ رات 3 سے 4 بجے کے درمیان مبینہ طور پر وائرل ہوا۔ کیمبرج سسٹم کے تحت مئی جون سیشن کے امتحانات جاری ہیں۔ پرچہ ایپ کے ذریعے سیل آؤٹ کیا گیا۔ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا چیئرپرسن فریال تالپور کی صدارت میں اجلاس۔ کچے میں آپریشن، سندھ فورنزک سائنس لیبارٹری سمیت اہم امور پر بھی غور۔ فریال تالپور کی بارڈر ایریاز میں سخت اور منظم چیکنگ یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا کہ منشیات مافیاز کے خلاف بلا امتیاز اور بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے۔ مجاری شاہپور میں گھر سے 8 سال کے بچے کی لاش ملی ہے۔ ایک شخص گرفتار۔ پولیس کے مطابق بچے کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ بچے کو قتل کر کے لاش چھپائی گئی تھی۔ موت سے متعلق حقائق کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ ان کے بچے کو نشہ اور دیگر نشہ دے کر زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ قاتل محلے کا رہائشی ہے جس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا۔ ٹنڈولیار میں 2 روز میں 11 ایس ایچ او سمیت 52 پولیس اہلکار معطل۔ ایس ایس پی سلیم شاہ کے مطابق ضلع کے مختلف تھاروں میں 150 پولیس اہلکاروں کا تبادلہ کیا گیا۔ تمام افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی جرائم میں ملوث ہونے کی شکایت پر کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ امدادی بحری جہازوں کو ایک بار پھر روکنا شروع کر دیا۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو کی تصدیق، روکے جانے والے بحری جہازوں کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ امریکی فیڈرل ریزرو بینک کا ملک میں شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پالیسی بیان میں امریکی فیڈرل ریزرو نے کہا کہ دنیا بھر میں مہنگائی کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ جزوی طور پر دنیا بھر میں توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ مشرق وسطیٰ کے حالات دنیا بھر میں معاشی بے یقینی بڑھا رہے ہیں۔ برطانیہ کے شاہ چارلس نے دورہ امریکہ کے تیسرے دن نیو یارک سٹی میں 9/11 حملے کی یادگار پہنچے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر حملے کے متاثرین سے ملاقات کی، خراج عقیدت پیش کیا، یادگار پر پھول رکھے۔ شاہ چارلس کی آمد اہلکاروں سے بھی ملاقات۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے کہا ہے کہ اگر انہیں برطانوی شاہ چارلس سے بات چیت کا موقع ملتا تو وہ ان سے کوہ نور ہیرا واپس کرنے کا کہتے۔ بعد میں شاہ چارلس کی میئر ممدانی سے گفتگو بھی ہوئی، لیکن اس گفتگو میں کیا بات ہوئی اس پر برطانوی شاہی محل نے تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ ممدانی کے دفتر نے بھی نہیں بتایا کہ ممدانی کی شاہ چارلس سے کیا بات ہوئی۔ کوہ نور مسلمان بادشاہوں کی ملکیت میں رہا، جس کے بعد آخر میں یہ پنجاب کے حکمران رنجیت سنگھ کے تسلط میں رہا۔ 1849 میں پنجاب پر قبضے کے بعد انگریز گورنر جنرل نے 1850 میں کوہ نور ہیرا ملکہ وکٹوریہ کو تحفے میں دیا۔
امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی اپنے شوہر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ چھڑانے کی ویڈیو وائرل۔ صدر ٹرمپ اور برطانیہ کے شاہ چارلس اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ عشائیے کے لیے وائٹ ہاؤس سے باہر آئے تو فوٹو سیشن کے لیے رکنا پڑا۔ میلانیا نے ٹرمپ کا ہاتھ چھوڑ دیا، ٹرمپ ہاتھ نہ چھوڑنے کی کوشش کرتے نظر آئے۔ ٹرمپ نے دوبارہ واک کرنے سے پہلے پھر میلانیا کا ہاتھ تھام لیا، 2 قدم چل کر پھر رکنا پڑا۔ یہاں بھی میلانیا ہاتھ چھڑاتی نظر آئیں، ٹرمپ نے چلتے چلتے پھر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سوشل میڈیا صارفین اسے ٹرمپ سے میلانیا کی بے رخی قرار دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میلانیا اور ٹرمپ کی ایسی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں۔ معروف کامیڈین جیمی کیمل کا مذاق ان کو ہی مہنگا پڑ گیا۔ خاتون اول کو متوقع بیوہ کہنے پر صدر ٹرمپ اور میلانیا ناراض، وائٹ ہاؤس نے برطرفی کا مطالبہ کر دیا۔ ڈزنی کے ٹی وی لائسنس بھی خطرے میں پڑ گئے۔ امریکی کمیونیکیشن کمیشن نے ڈزنی کی تحقیقات شروع کر دیں۔ کیمل نے وضاحت کی کہ صدر اور ان کی اہلیہ کے درمیان 23 سال عمر کے فرق کے بارے میں ایک ہلکا پھلکا طنز تھا۔ جارج کلونی جیمی کیمل کے دفاع میں میدان میں آ گئے، کہا کہ کیمل ایک کامیڈین ہے اور اس کے مذاق پر بیان بازی خطرناک ہے۔ ڈزنی کا ایف سی سی کو قانونی جواب دینے کا فیصلہ۔ چنیوٹ کے بشیر کالونی میں زیر تعمیر مکان کی چھت گر گئی، 4 افراد جاں بحق افراد میں میاں بیوی اور 2 بچے شامل، 1 شدید زخمی۔ کراچی کے علاقے اسکیم 33 گلزار ہجری کے قریب فائرنگ، 1 شخص قتل۔ پولیس کے مطابق کراچی سے حیدرآباد کے روٹ پر کار چلاتا تھا، مقتول واقعے کے وقت کار میں موجود تھا، سواری اٹھانے آیا تھا۔ پاک کالونی اور جہان آباد میں منشیات اڈوں کے خلاف کارروائی، 150 افراد گرفتار۔ اور اندرون پشاور شہر سیٹھی ہاؤس ماضی کی شاہانہ طرز زندگی کا عکاس۔ 19ویں صدی میں تعمیر کردہ یہ تاریخی حویلی بہترین لکڑی، رنگین شیشوں اور دلکش نقش و نگار کے باعث دیکھنے والوں کو ماضی کے حسین دور میں لے جاتی ہے۔ حویلی میں 18 کمرے، 3 تہہ خانے اور منفرد طرز کی چھتیں ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ نے 2006 میں اسے تحویل میں لیا۔ 2010 تک اس کی بحالی، عمارت کی مضبوطی اور خوبصورتی پر خصوصی کام کیا گیا۔